السلام علیکم ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا۔ اسلام ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک قاعدے اور قانون کے تحت ہیں، جس کی خلاف ورزی بالکل نہیں کی جا سکتی۔ زمین ایک خاص چال سے گھوم رہی ہے، اس کے وقت، چال اور راہ میں کوئی بھی پھیر بدل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح پانی، ہوا، روشنی سب ایک خاص قاعدے اور قانون کے پابند ہیں۔ پیڑ، پودے، جانور ہر ایک کے قاعدے طے ہیں، اسی حساب سے پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، جیتے مرتے ہیں۔ خود انسان کے ہی حال پر غور کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہی ہے، اور یہ قانون جب وہ پیدا ہوتا ہے تبھی طے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسی حساب سے سانس لیتا ہے، اسی حساب سے پانی، کھانا، دھوپ، روشنی سب پاتا ہے۔ اس کے دل کا دھڑکنا، رگوں میں خون کا دوڑنا، سانس لینا، چھوڑنا وغیرہ سب اسی قاعدے قانون کے تحت ہے۔ جسم کا ہر ایک حصہ بڑی ہی ترتیب سے بنایا گیا ہے اور جو اپنے اپنے کام بخوبی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز کو بڑی ہی ترتیب سے بناتی ہے۔ ہر چیز اس کے بنائے ہوئے قاعدے قانون کے حساب سے چلتی ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ وہ رب ہے جس کے قاعدے قانون کا زمین کا ہر ذرہ ذرہ پابند ہے۔ اسی قانون کے حساب سے سبھی چلتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے کائنات کا مذہب ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ چونکہ ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو اسلام کا لفظی معنی بتایا تھا، جس کا مطلب ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، رب کے حکم کو ماننا۔ تو اسلام میں دیکھتے ہیں ہم کہ سورج، چاند، تارے، زمین، پانی، ہوا، روشنی سبھی کے سبھی مسلم ہیں، کیونکہ سبھی اس کے بنائے ہوئے قانون پر چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ پیڑ ہو، پتھر ہو، جانور ہو، سبھی کے سبھی مسلم ہیں۔ یہاں تک کہ وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے یا اس کو نہیں مانتا، اس کی عبادت کرتا ہے یا اس کا کوئی شریک ٹھہراتا، وہ بھی مسلم ہے۔ انسان کی زبان چاہے شرک کرے تو بھی وہ مسلم ہے۔ انسان کا سر چاہے شرک کرے، چاہے کسی اور کے آگے سر جھکائے اللہ کے سوا، تو بھی وہ مسلم ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان قدرت کے دوسری چیزوں کی طرح ہی قدرتی قاعدے قانون سے جکڑا ہوا ہے، اس کی پابندی کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اس حیثیت سے ہر انسان اسلامی قاعدے قانون کا پالن کرتا ہے۔ اب وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، فیصلہ لینے کے لیے دماغ دیا ہے، جو اسے کائنات کی دوسری چیزوں سے بالکل الگ کرتی ہے، جس کا استعمال کر وہ کسی کی بات ماننے یا نہ ماننے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہے۔ زندگی سے جڑے معاملوں میں اپنی مرضی سے وہ قاعدے قانون بناتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ دنیا کی دوسری چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح کسی خاص قانون کا وہ پابند نہیں، بلکہ اسے اپنے خواہشات کے حساب سے زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہے۔ انسان کی زندگی دونوں طرح سے الگ الگ پائی جاتی ہے۔ پہلی حیثیت سے تو وہ دنیا کی دوسری ساری چیزوں کی طرح ہی مسلم ہونے کے لیے مجبور ہے، اس کی پابندی کرنے کے لیے مجبور ہے۔ دوسری حیثیت سے مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کی اپنی مرضی پر ہے۔ یہاں اسے آزادی دی گئی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، رب پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو پیدا کرنے والے، دنیا بنانے والے کو پہچانتا ہے، اسے اپنا مالک مانتا ہے، اسے اپنا رب سمجھتا ہے، اس کی زندگی اپنی خواہشوں کا غلام نہ بن کر اس کے رب کے حکم پر چلنا پسند کرتا ہے۔ وہ رب کے بنائے ہوئے قاعدے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ یہاں وہ پوری طرح سے مسلم ہو جاتا ہے، وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے بوجھتے اپنے رب کی مرضی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس سے ڈرتا ہے،
اس کا ہر ایک کام اس رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کا وفادار بن جاتا ہے۔ اب اس کا علم سچا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے جس نے اسے سوچنے سمجھنے کی طاقت بخشی ہے۔ اب اس کی زندگی سچی ہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو وہ ہر حال میں اپنے رب کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ ساری کائنات جس کی بندگی کر رہی ہے اس کی بندگی وہ ہر طرح سے کر رہا ہے۔ اب وہ اس زمین پر اپنے رب کا خلیفہ ہے۔ اس طرح سے وہ پوری طرح سے مسلم بن جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام حقیقتاً اس رب کے حکم کو ماننے، اس کی بندگی کرنے کا ہی نام ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسلام سے ریلیٹڈ اسی طرح سے اچھی باتیں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔